والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان پھیری دیتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ العزیز، آج جمعہ کے بیان میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، فضائل اور آپ کی سیرت کے کچھ مبارک واقعات سنیں گے۔ الحمدللہ اسلامی سال 1445 ہجری شروع ہوا۔ قربان جائے کہ ہجری تاریخ بھی فاروق اعظم کے وقت سے شروع ہوئی، انہوں نے اس کا معاملہ کیا ہجری سن میں۔ اور یہ اسلامی سال الحمدللہ مسلمان بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ جیسے ہی اسلامی سال شروع ہوتا ہے یکم محرم کا حرام 30 یا 29 ذی الحج کا چاند ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، نیا سال شروع ہوا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوا کیا ہوتا ہے، اذان مغرب شروع ہو جاتی ہے اور نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، اور الحمدللہ مسلمان اپنے سال کا جو اسلامی سال کہلاتا ہے ہجری سن، یہ اذان اور نماز سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد ہے کیونکہ اذان مغرب شروع ہو جاتی ہے، سال شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کا اعلان میں نے جیسے سال شروع ہوا تھا، نماز مغرب پڑھتے ہی اس کا اعلان کیا تھا، اور پھر ہم نے الحمدللہ یہاں مسجد میں نئے سال کی خوشی میں محفل بھی شروع کی۔ ہمارے بھائی داتا دربار جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے تھے کہ مجھے داتا دربار جا رہی کی حاجت ان کو بتائے، میں نے بس دعا کریں کہ داتا دربار وہ ہے کہ سبحان اللہ پاکستان میں بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، بڑے بڑے اولیاء کی مزارات ہیں، اور یہ علماء اور بڑے سمجھدار لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ داتا دربار سے عمرے کا ٹکٹ ملتا ہے،
یہ الحمدللہ میرا مشاہدہ ہے. الحمدللہ کئی بار داتا صاحب پہ حاضری ہوئی ہے اور اس کے بعد مدینے پاک کی حاضری ہوئی. یہ الحمدللہ یہ مشاہدہ ہے. الحمدللہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے. اللہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے اور مدینے مکے کی حاضری عطا کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ پھر میری بھی حاضری ہے. اللہ نے کہا شب عاشورہ 10 رات محرم کی بڑی بابرکت رات ہے. اس میں انشاءاللہ ہماری حاضری ہوگی. انشاءاللہ 9 محرم کو داتا صاحب کا غسل شریف ہوتا ہے, مدار شریف کا فاتحہ دعا ہوتی ہے. پھر اثر میں الحمدللہ وہاں افطار کا دسترخوان ہم قابل مدنی قابل والے لگاتے ہیں. پھر مغرب وغیرہ پڑھ کے گھر پہ ہوٹل میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. پھر رات شروع ہو جاتی ہے مغرب ہوتے ہی شب عاشورہ. پھر الحمدللہ عشاء کے بعد داتا دربار پر آ کر بہت بڑی مسجد ہے, کچھ نوافل تلاوت صلاۃ تسبیح بھی ادا کرتے ہیں. میرے وہ محفل ہوتی بڑی رات, وہ محفل علیحدہ رنگ ہوتا ہے. اور داتا دربار تینوں حضرات کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ داتا دربار پہ کوئی نہ, تینوں رات ایک سا ہی لگتا ہے. پھر 10 کو ہم عاشورے کے دن ہماری بات سن جاتی ہے. آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان فضیلتیں اور کچھ ان کی زندگی کی روشن واقعات کا ذکر کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا مشہور زمانہ سلام جو سرکار کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا ہے, اس میں کچھ اشعار آپ نے لکھے. وہ عمر جس کے آداب پہ شیطہ سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا, دیرے مستقل شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی, جہاں جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صحابہ کا ذکر کیا, اہل بیت کا ذکر کیا, اولیاء اللہ کا ذکر کیا, اور ہم گناہگاروں کا بھی سلام کا ذکر کیا. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور بڑے پیارے خلیفہ, ایسے پیارے خلیفہ کہ معبود کے پہلو میں آرام فرمائے. سبحان اللہ, معبود کے پہلو میں آرام فرمائے. آئیے کچھ مختصر سا تعارف سیدنا فاروق اعظم کا سنیں. خلیفہ دویم, جانشین پیغمبر, وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ 39 مردوں کے بعد خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فضائل مناقب ہم سن رہے تھے, جس میں ضمن
آپ کا تعارف ہم نے سنا کہ 39 مردوں کے بعد پیارے آقا کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا. یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی پہلے اس طرح حرم محترم میں جو خانہ کعبہ کا یہ حصہ ہے اس میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا، لیکن جب فاروق اعظم ایمان لائے الحمدللہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کو ایک فائدہ یہ پہنچا کہ حرم محترم میں آپ نے اعلانیہ نماز ادا کی. علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں تلوار لی اور چلے حرم پاک کے لیے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اگر کوئی آج یتیم ہونا چاہتا ہے، اپنی بیوہ اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو وہ سامنے آئے. لیکن فاروق اعظم کے سامنے کس کی ضرورت ہے؟ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ عمر سے شیطان بھی بھاگتا ہے. عمر سے شیطان بھی بھاگتا ہے. تو بتائیے یہ 2 ٹھیکے کے اسلام کے دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ جب فاروق اعظم ایمان لیا ہے عالم کفر میں ایک زلزلہ آ گیا. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن یہ ہو گیا کہ پیارے محبوب کی دعا تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچا، اسلام کو فائدہ پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اسلام سے مالا مال کیا. آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا گیا. آپ کی بہن ایمان لائی تھی مسلمان، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت چھپ کے کرتی تھی، چھپ کے، کیونکہ اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے. جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ہلکا سلمان تو ظاہر نہیں کرتے تھے. آپ کو پتا چلا فاروق اعظم کو کہ میری بہن تلاوت کرتی ہے. آپ گھر میں گئے اور بہنوئی کو آپ نے بہت مارا. بہن تلاوت کر رہی تھی. بہنوں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں. فاروق اعظم نے کہا ابھی آپ ایمان نہیں لائیں کہ اچھا مجھے بھی پڑھ کے سنا. آپ کی بہن نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، نہا کے آؤ اور اس طرح یہ معاملات کرو، پھر آپ کو میں پڑھ کے سناؤں. تو آپ نہائے اور آپ نے آپ کی بہن سے کہا اب پڑھو. تو جیسے جیسے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، بہن جو ہے قرآن پڑھتی رہی. حضرت فاروق اعظم کے دل پر اس کا اثر ہوتا. قرآن پاک کی یہ برکت ہے. تو آپ نے جب سنا نا قرآن مجید تو دل پسند گیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. آپ جو ہے فاروق اعظم نے یہ کیا کہ میں آج اللہ محمد کو شہید کر دوں گا اور اب کوئی 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. وہ 40 مسلمان ہوئے تھے. یہ آپ سوچ رہے تھے عمر کو کیا پتا تھا کہ 40واں یہ خود ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا. آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ 40واں ناجائز ہے، 40واں نہیں، 40واں غلط. تو یہ حضرت عمر جو کہہ رہے تھے کہ 40واں نہیں ہوگا تو یہ عالم کفر میں تھے.
آج لوگ جو کہتے ہیں کہ 40واں نہیں ہونے تو بات ہوتے ہیں کہ میں نے تو سنا میری ماں مر گئی ہے میں تو 40واں ہونے ہی نہیں دوں گا. اپنے باپ کا 40واں میں کیا ہوگا؟ مہمان آتے ہیں یعنی میت کے انتقال کے 40 دن بعد اٹھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور میت کو عیسائی ثواب کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی مہندی کی رسم ہوتی ہے اس میں، یا کوئی گفٹ دیے جاتے ہیں، ویسا نہیں. برابر کی تلاوت جتنی ہو سکتی کرتے ہیں. پھر امام صاحب ہوتے ہیں یا خاندان کو کوئی بڑا ہوتا ہے وہی سارے سواب کر دیتا ہے. یہ ہو گیا 40واں. ابھی 40 میں کیا ایسی بات ہو گئی جو یہ ناجائز ہے؟ حضور کے دور میں نہیں تھا. یہ صحابہ نے کیا اصل میں مطالعہ نہیں کیا. ورنہ صحابہ کی سیرت پڑھے نا تو میت کے 7ویں دن، میت کے 10ویں دن، میت کے 40ویں دن، میت کے سال کے دن یہ ایصال ثواب کا سلسلہ صحابہ کرام کرتے تھے. شفیع بھائی خطیب پاکستان مولانا محمد بھائی صاحب کی کتاب ثواب العبادات بہترین کتاب ہے خطیب پاکستان، اس کو پڑھیں. آپ نے بڑے اس میں چیزیں لکھی، احادیث لکھی، محدثین کی بات میں اشارات لکھے. اس لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ایک اسلام میں فتنہ ہو، دین میں فتنہ ہو. وہ میں نے ذکر کہہ دیا کہ مبلغ اسلام ایک بہت بڑے ہیں سید ہاشمی میاں، انہوں نے اس طرح کی بات کی. جب فاروق اعظم کا یہ ایمان والا واقعہ ہمارے فرمان کو انہوں نے کہا تھا کہ جب فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے، اسلام سے دور تھے، تو 40ویں کا انکار کر رہے تھے. وہاں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو 40ویں ہوتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، کوئی کبات نہیں. حضور کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تھا. یہ شرعی دلیل نہیں ہے. حضور کے دور میں تو جناب والا یہ خود بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں یہ خود بھی نہیں تھا. تو کیا آیا اس کو بھی ہم غلط بولے کہ سب سے بڑی بدعت، سب سے بڑی خرابی آپ خود ہو یا آپ بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھے، حضور کے دور میں نہیں تھے؟ تو یہ مانو گے؟ نہیں مانو گے. شرعی دلیل ہونی چاہیے. فاروق اعظم چلے کہ 40واں نہیں ہونے دو گا مسلمان. آپ بنی پاک علیہ السلام کے پاس جا رہے ہاتھ میں مطلب پہنچ رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عروہ محبوب کے چچا، بہترین بہادر، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے بہترین. آپ نے دیکھا کہ عمر جو ہے یہ آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ عمر بن خطاب اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کر لیں گے، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. لیکن دعائے مصطفیٰ حضرت عمر کو لے کر آ رہی ہیں. بڑے پنکھوں میں اصل میں کچھ کاربار ایسے مل گئے کہ جس میں وہ ساؤنڈ میں بھی اور اس میں گڑبڑ ہو گئی. اب ٹیچر کو بھیجا رہے وہ شہر والے نہیں آگے آواز چلائیں. تو دعائے مصطفیٰ حضرت عمر کو لے کر آ رہی ہیں اور آپ آئے اور آپ نے مان لیا. 40 سے مسلمان حضرت عمر خود ہو گئے. گویا کہ 40واں بھی ہو گیا، 40واں مسلمان بھی ہو گیا. پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت کے باعث ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ایسا ارشاد فرمایا جو کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے. کیا اور سے دیکھیں چھوڑ، ترمذی شریف سیاست سدہ کی اہم کتاب. آقا کریم فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتا. کیسا فرمان ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، بلا شبہ
میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہے، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا، یعنی جو زبان پر آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، اور جو دل میں خیالات آتے ہیں فرمایا یہ بھی حق ہوتا ہے. ایسی شان ہے حضرت، یعنی دل میں جو وسوس آتے ہیں وہ کوئی حق بول سکتا ہے، لیکن آقا کریم تو بول رہے نا. یہ اختیارات ہے آقا کریم کے اختیارات مصطفیٰ ہے. آقا جو فرما دے وہ شریعت ہو جائے، کیونکہ شریعت پاک ہمارے آقا علیہ السلام کے تابع اور ہم شریعت کے تابع. میرے آقا نے فرما دیا کہ عمر کے دل میں جو خیال آتے ہیں وہ حق ہے، زبان پر جو آتا ہے فرمایا وہ بھی حق ہے. یہ شان عمر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان. آپ یہی دیکھ لیں آپ کا مقام. آپ جب ایمان لائے نا 26 سال عمر تھی. کتنے؟ 26 سال. اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر تھی 63 سال. کوئی کتنے سال ہو گئے ٹوٹل؟ 63 میں سے 26 مائنس کریں تو 37 سال بنتے ہیں. 37 بنتے ہیں. تو اسلام نے آپ کی 37 سال زندگی گزری. اس 37 سالہ زندگی میں حضرت فاروق اعظم کے کارناموں سے تاریخ اسلام بھری ہوئی. ایسے ایسے نظام حضرت فاروق اعظم نے ترتیب دیے کہ آج دنیا میں ان قانون کو فالو کیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے حکمراں ہیں ملک کے جو حضرات خلفائے راشدین کی سیرت کو نہیں دیکھتے، ورنہ آپ دوسری جگہ دیکھیں کتنے معاملات ہیں. حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا اور ان کے بعد دیگر خلفاء جو گزرے، ان کی سیرت کو اگر مسلمان دیکھے تو بہت کچھ پائیں. آپ نے جہاد بھی کیے، آپ نے دین کی تبلیغ بھی کی، آپ نے رعایا کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے. سبحان اللہ. ایک آپ کی سیرت کا بہت پیارا واقعہ ملتا ہے کہ رات کا وقت ایک بدو جو ہے، بدو غریب آدمی، وہ کہیں سے گزر رہا، کا کام ہی وقت ہو گیا. فاروق اعظم کا دور حکومت ہے، امیر المومنین یہاں وقت ہے، حاکم ہے، سلطان ہے. اس نے دیکھا کہ رات بہت ہو گئی ہے، ایک خیمہ لگا لیا، تھوڑی سی آگ جلا لی اور وہاں بیٹھ گیا تھوڑی دیر. فاروق اعظم رات کو گشت کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے غلام کو بیٹھا، دیکھو وہ کون ہے، وہ آگ جل رہی. تو غلام آیا، بولا تم کون ہو؟ بولا تجھے کیوں بتاؤ میں کون ہوں؟ یہاں سے جانا، میں تو امیر المومنین کو بتاؤں گا میں کون ہوں، اس لیے آیا. تو وہ آ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہو، آپ سے تعارف نہیں کرا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں. آپ نے فرمایا میرے جماعت کہاں سے آئے؟ کہا مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. بولا پھر بھی کام بتاؤ کیا ہے؟ ورنہ مجھے کہیں جانا تھا، رات ہو گئی ہے اور بیوی میرے ساتھ ہے، وہ حاملہ ہے اور وقت ولادت قریب ہے، صبح مجھے وہاں پہنچنا ہے. اب یہ بات ہی کر لیں تو خیمے میں سے درد کی آواز آئی، جیسے تکلیف ہوتی ہے کسی کو آواز آتی ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا آواز ہے؟ کہا کہ میری بیوی کو درد زرا ہو، تکلیف ہوئی، ولادت کا وقت. فاروق اعظم فرماتے ہیں پھیرو میں بھی آتا ہوں.
امیر مومنین ہے، حاکم وقت ہے، آپ فوری گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تجھے بہت نیکیاں کمانی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اگر تو تیار ہو جائے تو میرے دوست کے یہاں ولادت کا وقت ہے اور پاس کوئی نہیں ہے، تو اگر چلے تو تیرے لیے بہت اجر ہے۔ بیوی کس کی تھی؟ فاروق اعظم تھی۔ اللہ اکبر، آپ کی میں وقت کی، ہمارے تو آپ کی وقت نہ ہوتا اور بیوی نہ ہوتی، عجیب حال ہے۔ مشیر خان تو وزیر خان تو سب آئے نئے، کہا کہ جیسے آپ فرمائیں، بولے چلے امیر مومنین چلتے ہیں، تھوڑا گھی لے لیں، تھوڑے دانے لے لیں تاکہ وقت پہ کھلا سکیں ان کو۔ تو آپ پہنچے اور ان کو اندر رہی تھی خیمے میں، اور وہ آگ کے پاس بیٹھ گئے، آگ جلانے لگے۔ تو بدو کہتا ہے میں نے سمجھا کوئی امیر مومن نے تو بندہ بھیجا ہے، میں نے کہا کہ جہاں پہ مجھے پانی لا، اور کہا تو کیا پانی نہیں کیا، کہا کہ تمہیں آگ جلانا نہیں آتی، آگے کبھی جلائی نہیں اور سیکھ رہے جلانا۔ تو بڑی کہا جیسے غلام سے بات کرتے تھے، بات کرتا رہا، اتنے میں وہ فاروق اعظم کی زوجہ نکلی اور کہا کہ امیر مومنین مبارک ہو تمہارے دوست کے بیٹا ہوا۔ اس غلام اس فتو نے بڑی بات میں دیکھا اور یہ امیر المومنین ہے، وہ بھاگ گیا وہاں سے، روتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو امیر المومنین فاروق اعظم ہے، اللہ اکبر، یہ میں نے کیا مذہب کر دیا؟ فاروق اعظم نے اس کو بتایا، بولا کیوں ڈر رہا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے؟ یہ بھی کوئی بھاگنے کی بات ہے؟ بولا حضور میں آپ کو پہچان نہیں سکے گا امیر المومنین، اللہ اکبر، ایسے تو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے اس کو سینے سے بتایا، اور یہ جو بات کہی نا، بعد میں فاروق اعظم نے کمال کی بات کہی۔ فاروق اعظم فرمایا کہ رضوان تجھے پتا ہے تو کس شہر میں کھڑا ہے، تو کس جگہ میں کھڑا ہوا ہے؟ کہا کہ حضور پتا نہیں، کہا کہ میرے حضور کا مدینہ ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں، یہاں غریبوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو جینے کا حق سکھایا، یہ وہ ہے جنہوں نے مزدوروں کا حق دلایا، تو ان کے مدینے میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے امیر المومنین، خدا رسیدہ، سادہ طبیعت والے، کثرت سے نقلی روزے رکھتے، نماز تہجد میں اپنے گھر والوں کو جگاتے، تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرتے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچیاں ہیں، آگے امیر المومنین کے پاس جناب والا حضرت ابوبکر صدیق تو ہمارے گھر کا سارا کام کرتے تھے، آپ امیر بنے؟ بولا اچھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے، میں کرتا ہوں۔ سوچئے یہ اپنی رعایت کس قدر احساس کرتے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ مجھے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر نے خلیفہ بنایا ہے، کوئی ایسا کام جو مطلب میں نہیں کر رہا جو صدیق اکبر کرتے تھے، کوئی ایسا کام جو مجھ سے دیکھا ہو میری رہنمائی کرے، مجھے بتائے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ ایک کام حضور آپ کو ہم نے کرتے نہیں دیکھا جو صدیق اکبر کرتے تھے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صدیق اکبر جو روٹی اور سالن لے کے فلاں غار کی طرف جاتے تھے۔ صدیق اکبر سمجھ کے کوئی نہ کوئی ہوگا ایسا معذور جس کو صدیق اکبر کھانا دینے جاتے ہوں، کوئی وجہ۔ آپ نے وہ کام کیا کہ میرے صدیق اکبر وہ کام کرتے ہیں نہ کرو، روٹی سالن لیا چلے گا کہ نہیں؟ تو جا کے دیکھا تو ایک غار میں ایک شخص معذور بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پاؤں۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ روٹی اور سالن حضرت صدیق اکبر اس کو کھلا دیتے ہیں، سمجھ گئے یہ کرتے ہو۔ آپ نے وہ روٹی کا نوالا پھوڑا
سالن میں ڈبو کے اس کو کھلایا نا، تو اس نے بات کہی، بولا کیا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا؟ کیا صدیق اکبر انتقال کر گئے؟ حیرت ہے، نہ یہ دیکھا، نہ اس کو، نہ یہ دیکھ سکتا، نہ یہ صحیح معلوم میں چل سکتا ہے، نہ کچھ پکڑ سکتا ہے، اور یہ جیسے منہ میں نوالہ ڈالا تو فوری کہہ دیا کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا کہ جی ہاں صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، صدیق اکبر نوالہ چھپاتے اور میرے منہ میں دانت تھے، اس سے مجھے پتا چلا کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر دنیا سے صدیق فاروق اعظم نے کہا کہ واہ صدیق اکبر کو ہمارے لیے کیا کیا چیز چھوڑ کے چلا، ہمیں کیسی کیسی مشکلات میں ڈال کے چلا گیا۔ ایک کس طرح کا ہے، مشکلات نہیں ہے تو مشعل راہ ہے ان کے کام۔ مطلب دیکھیے ان حضرات کے غلاموں کا کام دیکھیے، رعایا کے ساتھ، اور کس طرح خوف خدا ان کے اندر یار۔ ایک ہم بھی تو حق میں چھوڑ دیں وزیر اعظم نہیں ہے، ہم صدر مملکت کے منصب پر نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر، ہم جناب وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ہم گورنر نہیں ہے، ارے کہیں کے تو محاکم ہے نا، کچھ لوگ تو ہمارے زیر سائے ہے نا، جن پر ہمیں نگراں بنایا گیا ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں؟ بیوی کو نہ جانے کتنا گالی مطلب کے جو ہے بیوی کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ مہینے میں 29 دن کھانا اچھا بنایا، ایک دن مسالہ تیز ہو گیا، اللہ اکبر، اس پہ گالی کی بوچھاڑ، غصے کی بوچھاڑ، جناب والا کیا کچھ کر دیا۔ ملازم بھی ہمارے پاس اچھا کام کرتا ہے، کبھی غلطی ہو گئی اس کو مطلب 9 تو 11 کر دیا، عجیب اس کی ساتھ گشتے کھنگار ڈال دیا، ایسا نہیں، رعایا کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے جن کے ہاتھ میں بھی کرامت، جن کے قدموں میں بھی کرامت، جن کی زبان میں بھی کرامت، سبحان اللہ۔ آپ کے دور حکومت میں زلزلہ آ گیا، کیا گیا؟ زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، آپ نے درہ زمین پر مارا، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کی شان کہ جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے۔ ارے وہ پانی، وہ دریائے نیل جو ایک رسم بد تھی، ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نور کی، دریائے نیل کے نظر کیا جاتا تھا، رسم بد تھی یہ۔ پانی رکتا ہوا ایک نوجوان لڑکی کو سجا کر دریا میں ڈال دیتے تھے، پانی جاری ہو جاتا تھا۔ جب فاروق اعظم نے وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا کہ دیکھا یہ تو رسم بد اسلام کے خلاف ہے، فاروق اعظم سے رابطہ کیا، حضور والا اب جہاں کا آپ نے ہمیں گورنر بنایا وہاں تو یہ رسم بد کیا کرے، ایسا ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے رکا بھیجا لکھ کے اور کہا کہ دریا میں ڈال دینا ہے، دریا میں ڈال دینا۔ آپ نے دریا میں ڈال دی، وہ دریا جاری ہو گیا، رکا ہی نہیں دریا۔ دریا میں کیا رکا؟ لکھا تھا، دیکھیں فاروق اعظم کے قلم کی کرامت اور ہاتھ کی انگلیوں کی کرامت۔ آپ نے لکھا تھا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہمیں تجھے ضرورت ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ دریا جاری، اللہ کی مقبول بندوں کی شان ہے۔ اب یہ عبداللہ شہنازی کا مزار ہے نا، اب اس زمین کو بڑی بحث چلی، کوئی کہہ رہا تھا یار طوفان آ رہا تھا، عبداللہ شہنازی کی برکت سے وہ ٹل گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ یار میری ماں کو کینسر تھا، اس ڈاکٹر سے علاج کرا، اس کے علاج کی برکت سے وہ کینسر چلا گیا۔ یہ تو آپ نے مان لیا جناب، وہ ڈاکٹر نہ نمازی نہ کو 6 کلمے دیا ہے، جناب والا اس کو شاید ایمان ہے، مجھ میں ایمان ہے، وہ آئے نہ اس کو کچھ بھی نہ آئے، تجدید کا طریقہ نہیں پتا، اس کی آپ نے مان لی۔ اسی نے کہتے کہ عبداللہ شہنازی کی برکت سے وہ ٹل گیا، تو اس میں کیا ہو گیا؟ ابھی فاروق اعظم کی قلم سے وہ دریا جاری ہو گیا۔ فاروق اعظم ممبر پر کھڑے، وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، آمن میں
फारूक आजम यहाँ मिंबर से खड़े हुए आवाज लगा रहे, या सारिया कुल इलल जबल, या सारिया इलल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ, ए सारिया पहाड़ की तरफ। नमाज पढ़ हैरान हो गए कि खुतबा हो रहा है और ये दोहराने डाले, ए सारिया पहाड़ की तरफ, ए सारिया पहाड़ की तरफ। क्या हो, जब वो काफिला वापस के आया, कहा कि फारूक आजम की आवाज ने हमें पता दिला दी। देखिए ये कैसी अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। अब्दुल्ला शहनाज की तारीफ को पढ़े आप। अभी बीच में किसी ने एक तस्वीर डाल दी थी बहुत पुरानी, वो सिर्फ समंदर ही समंदर था और ऊपर पहाड़ का आपका मजार बना हुआ है, कुछ भी नहीं ऐसा नजर आ रहा है। अरे भाई तकरीबन 1350 साल पुराने आप बुजुर्ग हैं। मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई और कराची में आपका मजार बना। लोग कराची में मरते हैं, उनका मजार मदीने में बनता है, पैदा होते हैं, और ये मदीने में पैदा हुए और इनको कराची में भेज दिया गया। और हमारे कराची को फजीलत मिली कि आप समंदर के किनारे बैठे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह के वलियों का नाम जामे नाम जो चाहे वो अता कर दे, अल्लाह की अता से। आए होंगे अल्लाह करीम।